سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب اِصالِ ثواب کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور بالخصوص جن کے اِصالِ ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انتظام اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر و حشر کی ساری منزلیں آسان فرمائے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اِصالِ ثواب کی بابرکت محفل ہے، اور آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور، نماز پڑھتے ہوئے آقا علیہ السلام کا خیال۔ ہم ہیں سنی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خیال نہیں ہوگا، سرکار کا پیار نہیں ہوگا، نبی پر سلام نہیں ہوگا، نبی پر درود نہیں ہوگا، تب تک نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، ہمارے مقابلے پر کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا اگر خیال آ گیا اور تعظیم کے ساتھ حضور کا خیال دل کے اندر لگا رہا تو کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کا خیال آ گیا تو نماز ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، وسوسے طرح طرح کے ہوتے ہیں، مثلا ایک ہے زنا کا وسوسہ، اور ایک ہے میاں بیوی کا آپس میں ملنے کا وسوسہ۔ تو کہتے ہیں کہ زنا کا وسوسہ زیادہ برا ہے، میاں بیوی کے ملنے کا وسوسہ تھوڑا برا ہے۔ پہلے اس نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی طرف خیال چلا جائے، یا کسی اور شیخ یا بزرگ کی طرف خیال چلا جائے، چاہے وہ نبی پاک علیہ السلام ہی ہوں، حضور کی طرف اگر نماز کے اندر خیال چلا گیا تو بیل اور گدھے کے خیال سے بھی زیادہ برا ہے حضور کا خیال، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہاں جی، یہ ہم سے لوگ شکوہ کرتے ہیں نا، بھی مسجدوں سے تم لوگ بسترے کیوں اٹھواتے ہو، کیوں کہتے ہو بھئی چلو اتھو جلی بسترا چکو تے کدھرے ہور جا مرو، کیوں نکالتے ہو ان کو؟ بھائی ہم اس لیے نکالتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل سے مصطفیٰ کا پیار نکالنا ہوا ہے۔ ہم اس لیے نکالتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہمارے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور پیار نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ جو کہہ دے کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ بولیے، نہیں رہ سکتا نا۔ لہذا ہم کہتے ہیں یہ بات کرنے والا خود پرلے درجے کا بے ایمان ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اصل بات یہی ہے کہ نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا جب تک خیال نہیں آئے گا نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، الٹا شرک ہو جائے گا۔ بلکہ معاذ اللہ کہتے ہیں گدھے کا خیال آ جائے اچھا ہے،
بیل کا خیال آ جائے اچھا ہے، زنا بدکاری کا خیال آ جائے اچھا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا خیال آ گیا ان ساری چیزوں سے برا ہے معاذ اللہ۔ یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صراط مستقیم، شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 118 ہے، صاف لکھا ہوا ہے، میں آپ کو اس میں سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ جب میں حدیث سے پڑھوں گا نا تو انشاءاللہ آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کے سینے میں محبت مصطفیٰ کی ٹھنڈ پڑ جائے گی جب آپ کو میں حدیث سے سناؤں گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، صحابہ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے انشاءاللہ تعالی۔ بس تھوڑا سا رکیں، ابھی وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی صفحہ نمبر 118، جس کا دل کرے یہ پڑھ لے، اردو میں ترجمہ بھی انہوں نے خود کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں زنا کے وسوسہ سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ نماز عبادت اللہ کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرتے کرتے اگر نبی پاک علیہ السلام کا خیال کرو گے، جب خیال کرو گے تو پیار بھی تو آئے گا، نبی پاک کا ادب بھی آئے گا، احترام بھی آئے گا۔ تو نماز اللہ کی پڑھ رہے ہو، بیچ میں خیال نبی پاک کا کر رہے ہو، کہتے ہیں یہ تو شرک ہو جائے گا۔ گدھے کا خیال آئے گا تو کہتے ہیں پیار نہیں آئے گا، بیل کا خیال آئے گا تو پیار نہیں آئے گا، نبی پاک کا خیال آئے گا تو نماز میں پھر نبی پاک کا پیار بھی آئے گا۔ نماز اللہ کی ہے اور پیار نبی پاک سے کر رہے ہو، کہتا ہے یہ تو نماز خراب ہو جائے گی، نماز میں شرک ہو جائے گا، نماز برباد ہو جائے گی، نماز اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے کہانی ڈالی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، اسی طرح آپ نے نام سنا ہوگا، ایک تحریک تھی پاکستان میں سپاہ صحابہ، سنا تھا نا؟ سپاہ، اس کے ہیڈ کون تھے؟ حق نواز جنگوی۔ اس کے بعد کون تھے؟ ان کے قتل ہونے کے بعد اعظم طارق تھے۔ اچھا، پھر ان کے ایک تھے ہیڈ ضیاء الرحمن فاروقی، سنا تھا نا؟ ضیاء الرحمن فاروقی سپاہ صحابہ کے نام سنے ہیں نا؟ یہ ان کی کتاب ہے خلفائے راشدین، اردو پڑھنا سب جانتے ہیں تقریباً، یہ دیکھ لیں۔ کہتا ہے دل میں گدھے کا خیال آ جائے اس لیے نماز ہوگی کہ گدھے میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانے سے نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں معبود بننے کی صلاحیت ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے بجائے غیر کی بن جائے گی۔ یعنی کہ خلاصہ اس کا یہی ہے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ نبی پاک کا خیال آئے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ سنیو تم کیا کہتے ہو؟ کیا خیال ہے؟ نبی پاک کا خیال آئے گا تو نماز نہیں ہوگی؟ میں بالکل، یہ دیکھیں نا، یہ روتے ہیں خیال کو، خیال ہے، خیال دل دماغ میں آتا ہے نا، وہ اللہ تب تک تیری نماز قبول نہیں کرے گا جب تک تو دو زانوں بیٹھ کر اپنی زبان سے نبی کے نام لے کر درود نہیں پڑھے گا، سلام نہیں پڑھے گا۔ روتے خیال کو، اللہ نے نبی پر سلام نماز کے اندر رکھا ہوا ہے۔ میں جو کہوں بچے کسی اپنے شاگرد کو اے خبردار، تو پاکستانی ہے، پاکستان کا نام لے، انڈیا کا نام نہیں لینا، وہ تسبیح پکڑ لے کہے انڈیا 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 انڈیا، تو کام اس نے زیادہ خراب کیا نا۔ بھائی میں کہہ رہا تھا تو نے انڈیا کا سوچنا بھی نہیں، وہ انڈیا کی تسبیح پڑھ رہا ہے، تو کام تو زیادہ خراب ہوا نا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے اندر نبی پاک کا خیال نہ آئے، اللہ نبی پر نماز میں درود پڑھاتا ہے، سلام پڑھواتا ہے۔ اب میں اتنا پوچھتا ہوں، اتنا بتا دے، ہاں بالکل، نبی پاک علیہ السلام پر جب تو سلام پڑھتا ہے نماز میں، وہ تعظیم کی نیت سے پڑھتا ہے یا کسی اور نیت سے پڑھتا ہے؟ تعظیم کی نیت سے۔ پھر نماز کے اندر نبی پاک کی تعظیم ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بولیں ہو رہی ہے نا؟ پڑھیں نا،
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। आगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ वद्दुहा के चेहरे वाले आका, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले आका, माज़ा के काजल वाले आका, अलम नशरा के सीने वाले आका, यदुल्ला के प्यारे हाथों वाले आका, ये ग़ुलाम आपकी बारगाह में सलाम का नजराना पेश करते हैं। आका मेरा सलाम कबूल फरमा लें। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पर नमाज के अंदर हमने काबे को मुँह करके अत्तहियात में बैठकर सलाम करना है तो नबी पाक का ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो क्या ख्याल है, नमाज होगी कि नहीं होगी? सलाम छोड़ दे नमाज नहीं होगी। नमाज तब कबूल है जब नबी पर सलाम पढ़ोगे। तो पता चला ये ख्याल वाला मसला जो उन्होंने निकाला कि अगर माज़अल्लाह नबी पाक का ख्याल आ गया तो ये बैल और गधे के ख्याल से ज़्यादा बुरा है, बिल्कुल बकवास है, कुफर है। नबी पाक का अदब करना नमाज के अंदर भी ज़रूरी है। तवज्जो है ना? बस फ़र्क ये है, नमाज में हम अल्लाह का अदब करते हैं माबूद समझकर, नमाज में नबी पर सलाम भेजते हैं अल्लाह का महबूब समझकर। माबूद समझकर नहीं, अल्लाह का महबूब समझकर। तवज्जो है जी। अब मैं इस पर आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीसें पेश करता हूँ। ये मेरे पास बुखारी शरीफ है, जिल्द 3 है। इसके अंदर से एक हदीस पाक जो बुखारी शरीफ में तकरीबन 7-8 जगह पर हदीस आई है, ये मैं आपको सुनाने लगा हूँ। किताब है किताब तफसीरिल कुरान, इसकी हदीस नंबर है 4474। बुखारी शरीफ की 4474 हदीस नंबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत सईद बिन मुअल्ला। क्या नाम है? नाम याद कर लें, सईद बिन मुअल्ला। हुजूर के सहाबी नमाज पढ़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलाया। खुद फरमाते हैं साहबी, कहते हैं कुन्तु उसल्ली फिल मस्जिद, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था। फ़दआनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम अजिबहु फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी कुन्तु उसल्ली। कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ रहा था, आका अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाया। सईद आकर हमारी बात सुनो। आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया। फरमाते हैं मैं नमाज़ पढ़ रहा था, जवाब ना दिया मैंने, नमाज पढ़ता रहा, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्याल करके मैंने नमाज को छोटा कर दिया। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास चले गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तो काफ़ी देर हो गई तुझे बुलाया है और तुम अब आ रहे हो। तो फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने रोका था मेरे पास आने से? जब मैंने बुलाया तो आया क्यों नहीं जल्दी? किसने रोका? तो कहने लगे इन्नी कुन्तु उसल्ली, आका मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह, मैं क्या कर रहा था? नमाज पढ़ रहा था। अब ये बुखारी शरीफ है, ये देख रहे हैं ना क्या लिखा है? बुखारी शरीफ हदीस की किताबों में सबसे अफजल मोतबर किताब सही बुखारी शरीफ, असली अरबी वाली मेरे पास मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से फरमाया अलम यकुलिल्लाह, फरमाया मेरे सहाबी तुझे नहीं पता कि तेरे रब ने क्या फरमाया है? तुझे नहीं पता कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? अर्ज़ की आका इरशाद फरमाए, रब क्या फरमाता है? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 9वां पारा सूरह अनफाल में से एक आयत करीमा तिलावत फरमाकर अपने सहाबी को मसला समझाया। अब ये देखना मसला क्या बना था। वो नमाज पढ़ रहे थे, आका ने उनको बुलाया था। वो नमाज पढ़ने की वजह से जल्दी हुजूर की खिदमत में ना आ सके। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया देर से क्यों आए? आका मैं नमाज पढ़ रहा था। फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान के अंदर अल्लाह का आर्डर क्या वो नहीं पढ़ा? आका फरमाए रब क्या फरमाता है? अब हुजूर ने कुरान सुनाया 9वां पारा। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम।
یہ سرکار قرآن سنا کر اپنے غلام کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں. فرمایا یہ دیکھ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا بلاوا آ جائے تو فوراً حاضر ہو جائے کرو. کیا کیا کرو؟ فوراً حاضر ہو جائے کرو جب اللہ کا بلاوا آ جائے یا رسول اللہ کا. کیا مطلب اس بات کا؟ نبی پاک فرمانا یہ چاہتے ہیں میں نے بلایا تو نماز پڑھتا رہا. قرآن کہتا ہے جب اللہ بلائے اللہ کا رسول بلائے تو سب کام چھوڑ کر فوراً رسول کی بارگاہ میں. قرآن فرمایا قرآن تو یہ کہتا ہے میں نے بلایا قرآن پر عمل کرنا تھا فوراً آنا تھا دیر کیوں کی آنے میں. تو عرض کی آقا غلطی ہوگی آئندہ آپ جب بھی بلائیں گے نا میں جو بھی کام کر رہا ہوں گا کام وہیں چھوڑ دوں گا فوراً آپ کے پاس آ جاؤں گا. اچھا حدیث ہوگی پوری. اب اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شارحین نے صاف لکھا ہے کیا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بلا لیا فرمایا کہ آؤ میری بات سنو. اب بندہ کیا کرے؟ آگے نماز پڑھے یا حضور کے پاس جائے؟ فرماتے ہیں کہ فوراً وہیں پر چھوڑے. وہ پڑھے نا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنے میں سرکار کا آرڈر آ گیا آ جا. اب اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھ سکتا فوراً نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جائے گا. اچھا جب حضور کے پاس جائے گا تو آقا علیہ السلام فرمائیں بیٹھ جائے کھانا کھائے جا فلاں کو بلا کے لائے جا یہ کر وہ کر سارا کچھ کرے. جب کام ہو جائے مکمل نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر اجازت مانگے آقا میں اب جاؤں. فرمائیں جاؤ. اب علماء فرماتے ہیں وہ بندہ نماز کا کیا کرے گا؟ وہ تو مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا ہوا تھا. اب کیا کرے گا؟ نئے سرے سے نماز پڑھے گا دوبارہ؟ فرماتے ہیں نہیں دوبارہ نیتن دی لوڑ نہیں جتوں چھڈی اتھوں آگے پڑھے اہدنا الصراط المستقیم. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نماز کا آرڈر بھی نبی پاک نے دیا اب بلایا بھی نبی پاک نے لہذا نماز شروع بھی نبی پاک کے آرڈر سے یہ کام بھی نبی پاک کے آرڈر سے. لہذا جتنے کام کیے کھایا پیا جو بھی باتیں کی اگر وضو سلامت ہے اس کی نماز ٹوٹی نہیں سارا کچھ نماز کے اندر شمار کیا جائے گا. اب بتائیں کیا اب گنجائش ہے یہ بکواس کرنے کی کہ نبی پاک علیہ السلام کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی؟ بیل اور گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے. معاذ اللہ کفر ہے. کملے ہو اس طرح کی باتیں نہ کرنا بلکہ یہی کہنا جب تک نبی پاک علیہ السلام کا پیار دل میں بٹھا کر سلام نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی. توجہ ہے؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ. اللہ توجہ ہے جی. محبت سے بولیں سبحان اللہ. اب ایک اور حدیث پاک سنیے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت کعب بن مالک. یہ بھی بخاری شریف میں ہے. کعب بن مالک. آقا علیہ السلام جنگ کے لیے تشریف لے گئے. غلاموں کو آرڈر تھا تم بھی چلو جنگ کے لیے. یہ صحابی اور دو صحابی اور یہ سوچنے لگے یار کھجیاں پکیاں نے سنبھال لیے کل چل جائیں گے. کل آئی تو یار تھوڑا سا کام رہ گیا پرسوں چلے جائیں گے. پرسوں آیا تو تھوڑا سا اور کام رہ گیا چوتھے چلے جائیں گے. کرتے کرتے جنگ میں نہ جا سکے. حضور تشریف لے گئے سخت گرمیوں کے موسم میں واپس آ گئے. اللہ کریم کے حکم سے نبی پاک نے ان صحابہ سے ناراضگی اختیار کر لی. یہ حضرت کعب بن مالک نے کہا سونیا نوکر تے تہاڈا ہی ہاں تہاڈا در نہیں چھڑنا جدوں تک راضی نہیں ہو جاؤ گے. اللہ بھائی. صحابی نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ لیا. نماز ٹائم زنجیر کھولتے نماز پڑھ لیتے
نماز پڑھنے کے بعد پھر باندھ لیتے، نہ روٹی کھانی نہ پانی پینا، سونے توڑے در تے پیاں، معاف کرو گے تے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا انداز تھا معافی کا بھی۔ اچھا، وہ صحابی کہتے ہیں، بخاری میں لکھا ہے، اللہ کے حکم سے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ یہ جنگ میں نہیں گئے، ہمارے ساتھ جانا چاہیے تھا، نہیں گئے، لہذا اللہ کا حکم ہے ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ بولنا بھی نہیں۔ آزمائش آئی نا، کیوں سرکار گرمی کے موسم میں جنگ کرے، تم گھر میں بیٹھے رہو ہیں؟ تو پھر اللہ کی طرف سے یہ سخت حکام آئے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں فرض نماز پڑھنے کے بعد میں دیکھتا کہ آقا علیہ السلام کہاں جلوہ فرمائے اس نکر میں نا، تو میں آقا علیہ السلام کے قریب چلا جاتا۔ وہ فرماتے ہیں میں نماز یوں پڑھتا تھا، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، ایسے آنکھیں چوری کر کر کے نا نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ میں پوچھتا ہوں، جو کہتے ہیں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، صحابی تو عین نماز کے اندر نبی پاک کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اب بتاؤ ان کی نماز کا کیا بنے گا؟ ہے بھی بخاری شریف میں، توجہ ہے نا؟ تو پتہ چلا یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، کفر ہے، توہین ہے میرے آقا علیہ السلام کی، یہ کہنا کہ آپ کا خیال آیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نہ ہماری نماز جڑتی تب ہے جب نبی کا خیال آتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب یہ بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک سن لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دن وفات پائی آقا علیہ السلام نے، جس دن آقا علیہ السلام نے وفات پائی، پردہ فرمایا، اس دن نماز کا وقت آیا، غالباً ظہر کی نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے تشریف نہ لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو آقا علیہ السلام نے حکم بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو جائیں، میری امت کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے حضور کے حکم سے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ میں نے اپنے غلاموں کی تربیت کی ہے، انہیں کفر سے نکالا، شرک سے نکالا، بت پرستی سے نکالا اور رب کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب میرا ایک غلام مصلی پر ہے، باقی پیچھے ہیں، فصل پک گئی ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح۔ مالک دیکھتا ہے نا جب فصل اپنے موج پر ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا حجرہ مبارک نام مسجد شریف کے ایک نکر پر تھا، ایک سائڈ پر، جیسے یہ ونڈو ہے نا ایک سائڈ پہ، ایسے ایک سائڈ پر آقا علیہ السلام کا حجرہ انور تھا۔ وہ پردہ جو تھا نا، آقا علیہ السلام نے نماز کے دوران پردہ ہٹایا، جیسے پردہ ہٹایا صحابہ اکرام کو لگ پتہ گیا اللہ کے محبوب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انہیں پتہ ہو گیا۔ اچھا پتہ کیسے چلا؟ نماز کے اندر حکم کیا جب ہم نماز پڑھیں تو منہ کدھر رکھیں؟ والا سامنے رکھیں، سجے کھبے؟ بولیں سامنے، چہرہ سامنے رکھنا ہے، نگاہ نیچے رکھنی ہے۔ اچھا ایسے جو بندہ نماز کھب کر نماز پڑھ رہا ہو ایسے، اس کو پتہ چلے گا ونڈو سے کون دیکھ رہا ہے؟ بولیں نہیں پتہ چلے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور نے ونڈو سے پردہ اٹھایا سائیڈ سے، صحابہ کو پتہ کیسے لگا؟ یہاں پر ایک دوسری حدیث سناتا ہوں۔ کیا حدیث میں آیا ہے، نبی پاک علیہ السلام جب مسکراتے تھے نا، ہمارے آقا کے مبارک دانتوں سے ایسی نور کی روشنی پھوٹتی تھی جس کی وجہ سے دیواریں چمک اٹھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرا دل کہتا ہے صحابہ کرام کی پکی ہوئی فصل کو میرے آقا دیکھ کر مسکرائے ہوں گے، مسکرانے کی وجہ سے مبارک دہن شریف سے نور چمکا ہوگا، مسجد نبوی شریف چمک اٹھی ہوگی، صحابہ کو لگ پتہ گیا اللہ کے محبوب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب اگلی بات مزے کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام علیل تھے اور ہم آقا علیہ السلام کی صحبت اور خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، تو ان ابا بکر کان یصلی بہم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فیہ، حضرت ابو بکر صدیق ان دنوں میں نماز پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، حتی اذا کان یوم الاثنین، یہاں تک کہ جب پیر کا دن آ گیا۔ کون سا دن آیا جی؟ آقا علیہ السلام کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ اوپر تشریف۔
حضور علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی ہے؟ پیر شریف کے دن. وہ دن آ گیا پیر والا دن. ذرا توجہ سے سنیے گا. آپ کو ہر بندہ یوں بخاری شریف ہاتھ سے پڑھ کر آپ کا عقیدہ نہیں سنائے گا, ٹھیک ہے نا؟ ذرا توجہ سے. پیر کا دن ہے, حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر ہیں. اچھا, فرماتے ہیں کہ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ, صحابہ نماز کے لیے صفیں بنا کر کھڑے ہوئے, نماز ہو رہی ہے. فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا, نبی پاک علیہ السلام نے اپنے حجرہ شریف کا پردہ اٹھایا اور ہمیں دیکھنے لگے. اب کیا ہوا؟ وَهُوَ قَائِمٌ, حضور وہیں پر کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہے تھے. کَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ, صحابہ فرماتے ہیں. اچھا بھی گزارش ہے, توجہ سے سن لیں, ٹھیک ہے, توجہ سے سن لیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران حضور نے کھڑکی سے پردہ اٹھا کر ہمیں دیکھا. تو فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام ہمیں دیکھنے لگے نا تو ہم بھی نماز کے اندر ایسے پھر گئے. اور فرماتے ہیں حضور کا چہرہ کیسے چمک رہا تھا, اللہ اکبر. فرماتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف, حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے اللہ کا قرآن کھل گیا ہو. اللہ اکبر. چہرہ والضحیٰ اصل قرآن ہے, چہرہ والضحیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. اللہ بولیے سبحان اللہ. اچھا, یہ صحابہ نے حضور کا آخری مرتبہ اس جہان کے اندر دیدار کیا. جو آخری مرتبہ صحابہ نے حضور کا دیدار کیا نا, اس دیدار کی بات ہو رہی ہے. حضور علیل تھے, نماز کے لیے تشریف نہ لائے, ونڈو سے کپڑا ہٹایا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا نماز کے اندر, حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے اللہ کا قرآن ہوتا ہے. یہ بخاری میں لکھا ہے. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں ثم تبسم یضحک, پھر حضور ہمیں دیکھ کر مسکرائے. اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کو دیکھنے کی خوشی میں قریب تھا کہ نمازیں چھوڑ کر توڑ کر دوڑ لگا دیتے. حضور سے ملنے کے لیے قریب تھا کہ ہم نماز چھوڑ کر دوڑ لگا دیتے. آقا علیہ السلام کی طرف ہم لپکتے, آقا علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے, ملنے کے لیے. لیکن کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فَنَكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ, حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مصلی چھوڑ دیا, مصلی چھوڑ کر پیچھے صف میں آ گئے. انہیں لگا کہ شاید آقا تشریف لا رہے, نماز پڑھائیں گے. اللہ, مصلی چھوڑ دیا. یہ ٹوٹ پینا رولا ڈالتا ہے کہ نبی پاک کا خیال آیا تو نماز نہیں ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کے ادب کے اندر مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گیا. آقا آپ آ جائیں نا. اب میں پوچھتا ہوں, بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق نے عین نماز کے اندر نبی پاک کا ادب کیا کہ نہیں؟ بولیں تو کیا خیال ہے, ان کی نماز ہو گئی؟ اگر ان کی ہوگی تو خدا کی قسم ہے ہماری بھی ہو گئی. ہاں, نماز اسی کی ہے جو دل میں نبی پاک کا پیار بسا کر نماز پڑھتا ہے. وگرنہ ٹکرے تو منافق بھی مارتے تھے, عبادت کرتے تھے منافق. اپنی الگ مسجد بھی انہوں نے بنائی تھی, لیکن کیا ان کی عبادتیں اور مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے مسجدیں تو بنائیں, سجدے تو کیے, نمازیں تو پڑھی, پر اللہ کے محبوب کا ادب انہوں نے اپنے دل میں بٹھایا نہیں, اس لیے سب کچھ برباد ہو گیا. آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے. وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارج إِلَى الصَّلَاةِ,
انہیں لگا کہ شاید حضور تشریف لائیں گے، نماز پڑھائیں گے، تو فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، پھر نبی پاک نے ہمیں فرمایا کہ نہیں، تم لوگ وہیں پر کھڑے رہو، میری طرف نہ آؤ، نماز پڑھو۔ فرمایا نماز پڑھو، ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَرْخَى السِّتْرَ فَتُوَفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ، بس پھر حضور نے یوں اشارہ کر کے نا وہ پردہ نیچے گرا دیا، پھر اسی دن حضور کی وفات ہو گئی، اسی دن آقا علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ یہ دیکھیں نا، حضور کی ظاہری حیات میں صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے جو آخری نماز پڑھ رہے ہیں اس میں نبی پاک کا خیال کر رہے ہیں کہ نہیں؟ فرماتے ہیں ہم تو حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے اگلی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے پردہ اٹھایا نا، فلما وضع وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نظرنا منظرا کان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین وضع لنا، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک نے پردہ اٹھایا تھا نا، ہماری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، فرماتے ہیں اس سے زیادہ پیارا کوئی منظر کبھی ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا، جتنا پیارا منظر ہم نے وہ محسوس کیا جو حضور کا دیدار کر رہے تھے۔ اللہ، اب یہ دیکھیں صحابہ کہتے ہیں اس سے پیاری کوئی گھڑی نہیں، اس سے پیارا کوئی منظر نہیں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر یوں رخ پھیر کر مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھنا، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر دیدار کس کا کر رہے ہیں؟ بولیے نبی پاک علیہ السلام کا۔ تو نماز ہوئی کہ نہ ہو گئی؟ تو صحابہ کے غلاموں کی بھی ہو جائے گی بھائی۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، توجہ ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مدینہ شریف میں مسلمانوں کے دو قبیلوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، سرکار کو وہاں دیر لگ گئی، پیچھے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے اذان پڑھی، مسجد میں صحابہ جمع ہو گئے۔ جب جماعت کا وقت آیا نا تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حضرت بلال آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابوبکر صدیق، فجاء المؤذن الى ابی بکر فقال اتصلی للناس فاقیم، اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تو میں تکبیر پڑھوں؟ میں پڑھوں تکبیر؟ حضرت بلال نے کہا، قال نعم، فرمایا ہاں پڑھو۔ فصلی ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کے مصلی پر آ کر نماز پڑھائی۔ یہ دیکھو نبی پاک کا وارث کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کوئی نام مانے تو اس کی اپنی قبر کالی، وگرنہ نبی پاک تو اپنا وارث کس کو بنا کر گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ نماز شروع ہو گئی، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے دوران اللہ کے محبوب تشریف لے آئے، والناس فی الصلاۃ، لوگ نماز میں تھے، اوپر سے سرکار تشریف لے آئے۔ مصلی پر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اچھا، صفیں بنی ہوئی تھی نا، آقا علیہ السلام سب سے پہلی صف میں آ گئے، صحابہ نے دیکھا نا حضور آ گئے، جگہ بنائی، اگلی صف میں آقا علیہ السلام کو بھیجنا چاہتے، انہوں نے یوں کیا، اگلی صاحب والوں نے دیکھا لگتا ہے کچھ تبدیلی ہے، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا نماز میں، دیکھا سرکار نے جگہ چھوڑ دیا، آقا تشریف لیا۔ آقا علیہ السلام دوسری صف میں آ گئے، اب دوسری صف والوں نے یوں کیا تاکہ اگلے والی جگہ بنائیں۔ یہ نماز کے اندر ہو رہا ہے، یہ رونا روتے ہیں خیال نہ آئے، تھوڑی تبلیغ تے توف، یہ تبلیغ کر رہے ہو، صحابہ کی نماز تو دیکھو۔ یوں کرتے کرتے صحابہ نے پہلی صف تک نبی پاک کے لیے جگہ بنا لی۔ آقا علیہ السلام کون سی صف میں آ گئے؟ پہلی میں۔ حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر، نبی پاک عین اپنے یار کے پیچھے آ گئے۔ اب صحابہ نے یوں کیا، حضرت ابوبکر صدیق تو نماز میں کھب جاتے تھے، وہ نماز میں کھڑے رہے۔ جب صحابہ نے دیکھا نا توجہ نہیں فرما رہے، انہوں نے زور زور سے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ جب ہر طرف سے ٹھا ٹھا ہوئی تو ان کو توجہ گئی کہ نماز میں کچھ خلاف معمول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے محبوب تشریف فرما۔ اللہ، اب کیا ہوا؟ بخاری سنیے، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
उन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा आका तशरीफ़ ले आए। फ़अशारा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिम कुस मकानका। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे आने लगे ना मुसल्ला छोड़कर, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, तुम अपनी जगह खड़े रहो, नमाज पढ़ाते रहो। फ़रफ़अ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यदैहि। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज के अंदर यूँ हाथ खड़े कर लिए। नमाज के अंदर क्या कहा? अल्लाहु अकबर। फ़हमिदल्लाह अला मा अमरहु बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़ालिका। अबू बकर सिद्दीक़ को जो नबी पाक ने इस लायक काबिल समझा कि वो मुसल्ले पर आकर नमाज पढ़ाएं, इस खुशी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नमाज के अंदर हाथ उठाकर अल्लाह की हम्द बयान करने लगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे महबूब ने मुझे इस काबिल समझा। अल्लाह अकबर। नमाज के अंदर हाथ खड़ा करके अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। अल्लाह अकबर। सुम्मस्तअखरा अबू बकरिन हत्ता इस्तवा फिस सफ़ी व तक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला। ये करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे आ गए, नबी पाक मुसल्ले पर आ गए, इमाम चेंज हो गया, हुजूर मुसल्ले पर आ गए। फसल्ला, नबी पाक ने नमाज पढ़ाई, नमाज पूरी होगी। फलम्मन सरफ़ा क़ाला, नमाज पढ़ाने के बाद नबी पाक ने फरमाया या अबा बकरिन, ओए अबू बकर, मा मनाअका अन तस्बुता इज़ अमरतुका, जब मैंने तुझे आर्डर दिया मुसल्ले पर खड़े रहो तो क्यों ना खड़े रहे, क्यों पीछे आ गए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा फ़क़ाल अबू बकरिन मा कान लिब्नि अबी कुहाफ़ता अन युसल्ली बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका, अबू कुहाफ़ा के बेटे की क्या जुर्रत कि आपके होते हुए मुसल्ले पर आ जाए? आका, इसलिए मैंने आपके प्यार में, आपके एहतराम में, आपके ख्याल में मुसल्ला छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक़ और सहाबा नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हैं, नमाज के अंदर एहतराम अदब मुस्तफ़ा का कर रहे हैं। अब बताओ नमाज हुई कि ना? बोलें तो पता चला वाबियों की नमाज और है, सहाबियों की नमाज। हाँ, ये कहते हैं नबी पाक का ख्याल आ गया तो गधे के ख्याल से बुरा माज़अल्लाह, नबी पाक का ख्याल आ गया तो नमाज टूट जाएगी। सहाबा ने बता दिया तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत इसी को कहते हैं, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का। बोलिए सुभान अल्लाह। अब ये एक और हदीस, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर एक बाब कायम किया है। वैसे नमाज पढ़ें तो निगाह कहाँ रखनी चाहिए? बोलें नीचे रखनी चाहिए ना, लेकिन इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा। ये बाब बड़े मज़े का, देखना, ये लिखा है बाबो रफ़इल बसरी इलल इमाम फिस सलात। नमाज के अंदर आँख उठाकर इमाम को देखने का बयान। नमाज के अंदर आंख उठाकर किसको देखना? इमाम को देखना। इस चीज़ का बयान इमाम बुखारी यहाँ बयान करेंगे। आगे हदीस लाए, क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अबी मामर। वो कहते हैं कि मैंने हुजूर के सहाबी हज़रत खब्बाब से पूछा, क्या पूछा? अकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ फ़िज़ ज़ुहरि वल असर। हुजूर के सहाबी से पूछा जा रहा है क्या नबी पाक ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ाते हुए तिलावत फरमाते थे, कुरान पढ़ते थे नबी पाक? अब ये देखें ना, 5 नमाज़ें हैं ना, कितनी नमाज़ों में कुरान ऊंचा पढ़ा जाता है? जो पढ़ते हैं उनको तो पता होना चाहिए। कितनी नमाज़ों में कुरान ऊंची आवाज़ से पढ़ा जाता है? 3 नमाज़ों में। और आहिस्ता कितनी में? ज़ोर और असर में आहिस्ता, मगरिब इशा और फजर में बुलंद आवाज़ से तिलावत की जाती है। तो सहाबी से पूछ रहे हैं उनके शागिर्द कि हज़रत ये बताएं, आपने नबी पाक के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं, मगरिब इशा फजर में तो कुरान बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाता है, हमें पता लग जाता है इमाम कुरान पढ़ रहा है, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ाते हुए तिलावत फरमाते थे? नबी पाक ज़ोहर और असर की नमाज में कुरान पढ़ते थे? ये सवाल पूछा गया हुजूर के सहाबी से। उन्होंने जवाब क्या दिया? अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि काल नाम, फरमाया हाँ, नबी पाक ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ाते हुए तिलावत फरमाते थे। अब सहाबी का शागिर्द बोला, कहता है कुल ना बीमा कुन तुम तारिफून ज़ाका, आपको कैसे पता कि नबी पाक ज़ोहर में और असर में कुरान पढ़ाते थे? क्योंकि कुरान तो ऐसा पढ़ा जाता है ना,
آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے تو آپ بتا سکیں گے امام نے کیا قرات کی ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بعد کہاں سے قرآن پڑھا بتا سکیں گے؟ نہیں بتا سکتے نا، کیوں؟ ایسا پڑھا جاتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا جی قرآن تو ایسا پڑھا جاتا ہے، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ نبی پاک ظہر اور عصر میں قرآن پڑھاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، آواز آتی تھی؟ فرمایا نہیں، پھر پتہ کیسے چلا؟ انہوں نے کہا باضطراب لحیتہ، ہم نماز پڑھتے پڑھتے حضور کا چہرہ دیکھتے تھے، حضور تلاوت فرماتے تھے، داڑھی مبارک ہلتی ہمیں نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں نا، صحابہ نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، زیارت کس کی کر رہے ہیں؟ زیارت نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں۔ بتائیے پھر ان کی نماز ہوئی کہ نہ؟ پتہ چلا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ نبی پاک کا خیال نماز کے اندر آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، بالکل غلط 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 ہے۔ اصل میں نماز وہی ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا بطور اللہ کا محبوب، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ادب بھی ہو، احترام بھی ہو، درود بھی ہو، سلام بھی ہو۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نماز یہ بخاری شریف سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے صحابی نفل نماز میں حضور کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے نماز شروع کی نا، یہ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک تو پھر نبی پاک ہے نا، سرکار نے لمبی لمبی صورتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تو تھک گئے، فرماتے ہیں میں جب تھک گیا نا تو میں نے ایک برا ارادہ کیا۔ کیا کیا؟ برا ارادہ کیا۔ یہ بخاری شریف ہے، یہ دیکھنا۔ فرماتے ہیں قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1135 حدیث ہے۔ لیلۃ فلم یزل قائما حتی ہممت بامر سوء، کہتے ہیں میں جب تھک گیا نا میں نے ایک برا ارادہ کیا۔ پوچھا گیا جی وما ہممتا، وہ کیا برا ارادہ کیا آپ نے؟ فرماتے ہیں میں نے برا ارادہ یہ کیا کہ قال ہممت ان اقعد واذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں، نبی پاک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں۔ فرماتے ہیں یہ میرے دل میں برا ارادہ آیا، برا خیال آیا۔ حالانکہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحابی اس کو اپنے لیے برا فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں، میں ان کا مقتدی ہوں اور بیٹھ کر پڑھوں، یہ تو سرکار کے ادب کے خلاف ہے نا۔ حضور کھڑے ہوں میں بیٹھ جاؤں، ادب کے خلاف ہے نا۔ آپ کا استاد آ جائے، آپ کرسی پر بیٹھیں گے؟ چارپائی پر بیٹھیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے نا۔ پہلے استاد بیٹھے گا پھر آپ بیٹھیں گے، ایسے نا۔ تو صحابی نماز پڑھتے پڑھتے نبی پاک کا خیال کر رہے ہیں، نبی پاک کا حیا کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو میں کیوں بیٹھوں؟ تو نماز کے اندر حضور کا ادب کیا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے، ہوگی کہ نہیں؟ توجہ ہے نا۔ پتہ چلا صحابیاں دی نماز ہور تے وہابیاں دی نماز ہے۔ توجہ ہے۔ اب ایک اور صحابی ہیں سرکار کے، نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس۔ ایک دن حضور کے ساتھ انہوں نے شام گزاری، یہ نوٹ کرنے کے لیے کہ حضور رات کو کب اٹھتے ہیں، کب تہجد ادا فرماتے ہیں۔ رات حضور کے پاس گزاری حضور کے بھتیجے نے، اچھا جب اور چچا کے بیٹے نے، جب رات کو آقا علیہ السلام نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے نا، سرکار بچے تھے نا وہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضور علیہ السلام نے یہاں سے پکڑا، فرمایا اٹھا ادھر آنا، اپنے ساتھ کھڑا کر لیا نفل میں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے نفل پڑھنے شروع کی نا، اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایسے قدم پیچھے کیے، پیچھے ہو گئے، اتنا کہ پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام رکوع جانے لگے نا، سرکار نے کان سے پکڑ کر پھر اپنے برابر کر لیا، اپنے برابر کیا، اور جیسے چھوڑا سرکار رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر پاؤں پیچھے کر لیے۔
दूसरी रकत की बारी आई, वो पीछे फिर हो गए। आका अलैहि सलाम ने पकड़ कर फिर आगे कर लिया अपने बराबर। जब नमाज ख़त्म होगी तो पूछा ये क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें अपने बराबर कर रहा हूँ और तुम पीछे जा रहे हो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरी क्या मजाल कि मैं अल्लाह के महबूब के बराबर खड़ा हो सकूँगा। अब बताएं, ऐन हालत नमाज में सहाबी हुजूर का अदब कर रहे हैं कि नहीं? बोले कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, माज़अल्लाह। ये मौजू मैंने पता क्यों बयान किया है। एक बंदा कुफर लिख के चला गया, गुस्ताखी करके चला गया, उसके बाद पिछले जो आने वाले हैं वो उसी को माने, उसी को उठाएं, उसी को बयान करें, तो तकलीफ़ दे है कि नहीं? कराची के एक मौलवी साहब हैं तबलीगी जमात के, नाम है उनका साजिद खान नक्शबंदी देवबंदी। उन्होंने अगले दिन तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि ये मसला बिल्कुल ठीक है, नमाज के अंदर नबी पाक का ख्याल आएगा तो नमाज नहीं होगी। तो जब बकवास करने वाले मौजूद हैं तो सरकार की मोहब्बत बांटने वाले भी तो होने चाहिए ना, हैं? अब मैं उनसे पूछता हूँ, तू कहता है नमाज के अंदर नबी पाक का ख्याल आया तो नमाज नहीं होगी, जुर्रत है तो लगा ना फतवा हज़रत अबू बकर पर, लगा फतवा नबी पाक के सहाबा पर। मैंने सारी रिवायतें बुखारी के अंदर से पढ़कर सुनाई हैं, सहाबा नमाज पढ़ते पढ़ते नबी पाक का अदब कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं। तो जो है ना, अच्छा नमाज फ़र्ज़ है कि नहीं? बोले नबी पाक का अदब करना पक्की बात है, हुजूर का अदब भी, नमाज भी। अच्छा जब ये दोनों फ़र्ज़ इकट्ठे हो जाएं तो किस फ़र्ज़ को पहले अदा करना है, किसको छोड़ना है? आए आए आए, दसो भाई क्या करना है पहले वाला? नबी पाक का। हम हज़रत अली से पूछ लेते हैं, खैबर से हुजूर वापस आ रहे थे ना, एक जगह है जिसका नाम है मकाम सुहबा, वहाँ हुजूर ने आराम फरमाया, हज़रत अली को किसी काम भेज दिया, पीछे से सरकार ने जमात कराई, नमाज होगी। हज़रत अली आ गए, देखा हुजूर थके हुए हैं, मौला अली ने नमाज़ पढ़नी थी, सरकार ने पढ़ ली थी, बाकी साहब ने भी पढ़ ली। जब देखा ना हुजूर लेटना चाहते हैं और तकिया नहीं है, हज़रत अली जल्दी से बैठ गया, आका इत्थे सिर रख लो ना, मेरी गोद में सर रख लेना। हुजूर ने उनकी गोद में सर रखा और आराम फरमा हो गए। आका अलैहिस्सलाम को नींद आ गई और उधर से सूरज ढलता जा रहा है, ढलता जा रहा है, ढलता जा रहा है। अब हज़रत अली के सामने दो फ़र्ज़ आ गए, नबी पाक का एहतराम, नबी पाक का आराम, नबी पाक का प्यार, नबी पाक का सुकून, ये इसका ख्याल रखना भी फ़र्ज़ है और नमाज़ पढ़नी भी फ़र्ज़ है। हज़रत अली ने सोचा वो फ़र्ज़ तो चलो कज़ा हो जाए, दोबारा अदा हो जाता है, ये फ़र्ज़ आज छूट गया ना तो दोबारा कब अदा होगा, है? तो बैठे रहे, लेकिन नमाज की भी तड़प थी ना। जैसे सूरज डूबने लगा आंखों में आंसू आ गए कि कभी नमाज नहीं रहेगी, आज छूट गई नमाज। अल्लाह अकबर। तो आंखों से चेहरा मुस्तफ़ा पर आंसू गिरे, आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए, फरमाया अली क्या हुआ? आका नमाज रह गई। अल्लाह, नमाज नहीं पढ़ी। फरमाया क्या मूड है? आका पढ़नी है। फरमाया टाइम तो गया, अब क्या अदा कज़ा? क्या आका आपके होते हुए कज़ा तो नहीं ना पढ़नी, अदा ही पढ़नी है, अदा ही पढ़नी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ खड़ा किया, या अल्लाह अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था।